الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، درس حدیث کی آج 21ویں مجلس ہے۔ ہمارا عنوان، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ زبان سے صادر ہونے والے، زبان سے وجود میں آنے والے گناہ کون کون سے ہیں۔ اس پر چند گناہوں کی طرف آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مثلا غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹا وعدہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور ایک گناہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ لعنت بھیجنا، اور ایک اور گناہ ہے طعن و تشنیع کرنا۔ لعنت کے عنوان پر یہ بات عرض کی تھی کہ کسی متعین شخص پر یا کسی جانور پر لعنت کرنا یہ منع ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا کرنا، اور شریعت اسلام میں یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے لیے یہ بد دعا کرنا کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے۔ آپ ہی سوچیں، میں بھی سوچوں، اگر میرے لیے، آپ کے لیے کوئی یہ بد دعا کرے گا، ہم پسند کریں گے؟ ہر ایک اللہ کا بندہ، ہر ایک اللہ کی بندی یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے، اور اگر ہم اور آپ بد دعا کرتے ہیں کسی کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کون پسند کرے؟ تو یہ چند گناہوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ آخری گناہ ہے جو زبان سے صادر ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، تو اس کی اجازت تو نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کا نام لے کر بد دعا کریں یا لعنت بھیجیں۔ ہاں، البتہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ نام لیے بغیر اس جماعت کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور اس کا ثبوت، اس کی دلیل قرآن کریم سے بھی ملتی ہے، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے بھی ملتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سنو، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے آدمیوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ تو اگر ہم میں سے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو یہ اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا جائے گا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ لہذا ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم کو شریعت اسلام نے کسی وقت بھی، کسی حال میں بھی روا، جائز اور پسندیدہ نہیں قرار دیا۔ تو ایک نظیر، ایک مثال یہ ملتی ہے احادیث قرآن کریم میں کہ مطلق کسی عمل پر کسی کا نام لیے بغیر اب جو ظالم ہوگا اللہ کی لعنت کا وہ مستحق قرار دیا جائے گا۔ اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ظلم سے دور رہنا پڑے گا۔ ایک مثال تو یہ ملتی ہے احادیث کے اندر، اس کی مثال، اس کی نظیر ہے
تو پہلی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو اپنے بالوں میں ڈپلیکیٹ نقل بال ملا کر کے بال کو لمبا کرتی ہے۔ ایک مسئلہ سمجھا دوں، محلوں میں، گلیوں میں، اسٹریٹ کے اندر بال کی خریدار کرنے والے مرد اور عورتیں نکلتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی یا مسلمان بہنیں زیادہ تر اس بال کا سودا کرتے ہیں، شریعت میں وہ حرام ہے۔ ہم اپنے جسم کے کسی عضو کے مالک نہیں ہیں، اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے انا للہ، کہ میں تو اللہ کی ملکیت تھا، وانا الیہ راجعون، اور مجھے تو اللہ کی ملکیت میں جانا ہے۔ ہم اور آپ اپنے جسم کے کسی پارٹس، کسی بھاگ کے ہم مالک نہیں ہیں، تو یہ بال بھی اس کو دفن کر دیا جائے، بلکہ بہت خطرناک چیز ہے، خاص کر عورتوں کے لیے سمجھنا پڑے گا ان کو یہ مسئلہ۔ بہت سارے جادوگر ساحر بالوں کے ذریعے سے سحر اور جادو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر ہوا تھا، جادو ہوا تھا، جو وہ یہودی عورت نے کیا تھا، وہ بال کے ذریعے سے کیا تھا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اولاً تو یہ بیچنا حرام، اور دوسرا اللہ نہ کرے ان بالوں کا کوئی غلط استعمال ہو جائے اور گھر کی مستورات پر سحر اور جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ اپنے بال کو بڑا کرنے کے لیے نقل اور ڈپلیکیٹ بال اس میں لگا کر لمبا کرنا، گویا کہ انسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لو، بہت ساروں کے سل کے بال نہیں ہوتے ہیں، جس کو ٹکلا کہتے ہیں، ہماری زبان میں گنجا کہتے ہیں، وہ ونگ لگاتے ہیں اس پر۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ اس کے لگانے کے بعد آدمی کو زیادہ دھوکہ نہیں ہوتا ہے، آدمی دھوکے میں نہیں پڑتا ہے، دور سے پتا چل جاتا ہے ڈپلیکیٹ بال اس نے لگائے۔ لیکن عورتوں کے بال کے اندر عام طور پر پتا نہیں چلتا ہے۔ اس کو بھی بعض محدثین اور فقہا نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ بھئی ایسا بھی نہ کیا جائے۔ اگر اللہ نے بال نہیں دیے تو نہیں دیے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بال لے لیے، اللہ چاہتا تو آنکھیں بھی لے لیتا۔ ہم یہ نعمت اللہ کی سوچے کہ میرا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو نے بھی بال لیے ہیں، تو چاہتا تو دونوں آنکھیں لے لیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ زبان تو میری گونگی کر سکتا تھا، سل کر سکتا تھا، زبان ہونے کے باوجود میں بول نہ سکتا، میں کیا کر سکتا؟ بہرحال تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بال کے اندر نقل بال لگانے والی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الآکل الربا، کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والوں پر۔ بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے سود کا معاملہ، انٹرسٹ کا معاملہ، بیاج کا معاملہ بہت بڑھ رہا ہے۔ ابھی میں نے شاید اخبار میں پڑھا تھا، چند دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا، اور صحیح رپورٹ یہی ہے اخبار کے، کہ پچھلے چند سالوں میں مردوں سے زیادہ لون اور انٹرسٹ پر رقم لینے والی عورتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ چند دن میں نے پڑھا، اور کل یا پرسوں میں نے یہاں یہ جنتا در کا ڈیلا ہے نا قریب میں اوپر جا رہا تھا اپنے کام سے، تو 15 سے 12 مستورات بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بیوہ کے فارم لینے یا کسی راشن وغیرہ کی ضرورت کے لیے آئی ہوں گی، تو اس کو میں نے پوچھا، جو وہاں رہتے ہیں ہمارے سندھے برادری کے جو لڑکے ہیں، ان سے پوچھا کہ ان کو کیا کام ہے، تو کہا کہ یہ ساری عورتیں انتظار کر رہی ہے، ایک عورت آنے والی ہے جو انٹرسٹ پر ان سب کو پیسہ دے گی۔ اللہ کی لعنت کا شکار ہو مسلمان، پھر مسلمان یہ سمجھے کہ میرے پر مصیبت کیوں آئی، تکلیفیں کیوں آئی، عذاب کیوں آ رہا ہے، ظالم لوگ ہم پر کیوں مسلط ہے، اللہ کی لعنت ہو رہی اس لیے ہم پر مسلط۔ 10-20 ہزار کی لون، 25-50 ہزار کی لون، اور اس میں اللہ کی لعنت کا ہم شکار۔
تو فرمایا لعن اللہ آکل الربا، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والوں پر، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا لکھنے والا اور سود کے بیچ کے اندر راستہ بتانے والا، سارے کے سارے اللہ کی لعنت کا شکار ہے اور سود کے گناہ میں سب شریک ہیں۔ تیسری مثال حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المصورین، اللہ کی لعنت ہو جاندار کی تصویر بنانے والوں پر، اللہ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، آپ کی زبان آپ ہی ارشاد فرماتے ہو کہ اللہ کی لعنت ہو۔ پانچویں مثال لعن اللہ غیر المنار الارض غیر منال الارض، اللہ کی لعنت ہو زمین کے نشان بدلنے والوں پر۔ پہلے زمانے میں زمین کی ویلیو نہیں تھی۔ ایک مسئلے میں مولانا ابراہیم صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے بہت ساری زمینیں تھی، کسی کو 4 بیگھہ، کسی کو 5 بیگھہ، جاؤ تم کھیتی باڑی کرو، اس میں اپنی فصل بولو، کھانا کھاؤ، اپنا گزران چلاؤ، ہمیں زمین کی ضرورت نہیں، یہ کرتے رہو۔ تو یہ دی تھی کام کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، چند سال نہیں گزرے تو اس کے ٹھیکیدار اور مالک بھی بن گئے۔ یہ حال ہے امت کا۔ اس لیے کوئی اپنا مکان کرائے سے دینے کو تیار نہیں، مسلمان کو دینے کو تیار نہیں، ڈوب مرنے کی بات ہے مجھے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین، اس زمانے میں پتھر رکھ کر کے نشانات رکھتے تھے اور آج بھی ہے، جہاں پلاٹنگ ہوتے ہیں وہاں بڑے بڑے پتھر رکھ کر نشانات کرتے ہیں، یہاں سے فلاں کی زمین، یہاں سے فلاں کی زمین۔ تو فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو بدل کر اپنی زمین کو زیادہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک بالش، ایک ویت اگر کسی نے کسی کی زمین کو دبا لیا ہے، 7 زمین کا توق بنا کر قیامت کے میدان میں اللہ اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور مثال ملتی ہے لعن اللہ السارق، اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ چور پر اللہ کی لعنت ہو، نام نہیں لیا، جو چوری کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، جو سود لے گا دے گا بیچ میں پڑے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ ایک جگہ فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے۔ صحابہ کی جماعت موجود تھی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ماں باپ پر لعنت بھیجے گی؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ صحابہ اس سمجھ سے، ان کے دل و دماغ سے یہ تو کوسوں دور بات تھی کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے لعنت بھیجے اور بد دعا کرے۔ امپوسیبل، ناممکن بات تھی صحابہ کی نظروں میں۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اولاد ماں اور باپ کو لعنت بھیجے؟ کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ تو آپ نے مثال دے کر سمجھایا، ایسے ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، ہم نے کسی کو کسی کی ماں پر یا کسی کے باپ پر لعنت بھیجی، اس نے جواب میں میرے اور آپ کے ماں باپ پر لعنت بھیجی، میں نے گالی دی، اس نے ہمارے اور ماں باپ کو گالی دی۔ تو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے ہم نے کسی کو گالی دی، لعنت بھیجی، اس نے جواب میں لعنت بھیجی، ہم ذریعہ بنے، ہم واسطہ بنے اور ہم سبب بنے اس کا کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو لعنت اور بددعا کا شکار ہونا پڑا۔ یہ تو دور کی بات ہو گئی، اب تو براہ راست اولاد ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، ماں باپ کو ڈائریکٹ، کسی سے جھگڑا نہیں، براہ راست ماں اور باپ کی گالی ماں باپ کو دی جاتی ہے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ اولاد کی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اولاد کو اللہ رسول کے احکامات نہ سمجھانے، نہ سکھانے کا یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے آج اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، ایک جگہ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے گا۔ جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جانور کو ذبح کرتے تھے، کوئی لات کے نام پر، کوئی عزا کے نام پر، کوئی منات کے نام پر، بتوں کے نام پر، پتھروں کے نام پر اللہ کے علاوہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ حلال جانور بھی اللہ کے علاوہ کی نیت کی گئی، وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے، حرام ہو جائے۔ اس لیے فرمایا جب ذبح کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔
تو جو بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک جگہ فرمایا جو مرد، دھیان سے سنیں، آج یہ بھی بہت عام ہو رہا ہے، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی، چاہے بال میں ہو، چاہے وضاقتہ میں ہو، چاہے چہرے مورے میں ہو، چاہے پھر وہ لباس کے اندر ہو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جینس کی پینٹ عورتوں کی نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، ان کا لباس یہ نہیں ہے۔ اگر ہم نادانی میں، ناسمجھی میں، نافہمی میں اگر ہم اپنے بچوں کو بھی پہناتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ہم ڈریں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ اس عورت پر اللہ کی لعنت اترے گی، اور اگر ہماری اولاد پر اللہ کی لعنت اترتی ہو تو وہ گھروں کے اندر آئے گی تو لعنت لے کر آئے گی۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت نقل اختیار کرے گا، اور جو عورتیں، اب دیکھو عورتیں بال کیسی رکھتی ہیں، بال تو یہ عورتوں کا سنگار ہے، ان کی شان ہے، اس کو کٹا دیا اور مردوں کی طرح بال رکھنے لگے، تو کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا اللہ کے دین کے اندر جو زیادتی کرے گا یا جو عورت زیادتی کرے گی، دین میں وہ بات نہیں ہے، نئی بات کو دین میں داخل کر دیا، ایجاد کر دیا، دین سمجھ کر کیا، دین سمجھ کر کروانے لگا، لعن اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، سخت بخار ہے آپ کو، بار بار آپ اپنا کپڑا، اپنی چادر مبارک، اپنی کملی آپ اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں، جب بے چینی بڑھتی ہے تو آپ پھر ہٹاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، پھر آپ مسواک منگواتے ہیں، سخت ہوتا ہے، ماں عائشہ مسواک کو چباتی ہے، آخری زندگی کے لمحے میں آپ نے مسواک نہیں چھوڑی ہے، اور آج ہمارے یہاں مسواک چھوٹ گئی۔ کوشش کرے بھائی، مسواک کریں، کلمہ نصیب ہوگا، انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا موت کے وقت مسواک کی برکت سے۔ بہرحال آپ مسواک کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود پر، اللہ کی لعنت ہو یہود پر، اس لیے کہ یہود نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا، اور آپ نے فرمایا میرے ماننے والوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پر سجدہ نہ کرنا، سجدہ ایک اللہ کی شایان شان ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ اپنی خاوندوں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے شایان شان نہیں۔ زندگی کے آخری لمحے، آخری وقت ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کی قبروں کو جیسے یہود نے سجدہ گاہ بنایا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج بہت ساری جگہ پر آج بھی ہمارے یہاں نادانی میں، ناسمجھی میں سجدہ کرنا ہے مسجدوں میں، اور آج ہم درگاہوں پر سجدے ہو رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ صاف صریح حدیث ہے، کسی بھی مکتبہ فکر میں، کسی بھی مسلک کے اندر اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پر اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر، خاص کسی شخص کو متعین کیے بغیر کسی عمل پر اللہ کی لعنت کا جملہ کہنا درست ہے، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، چور پر اللہ کی لعنت ہو، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر، اور عورتوں کی مشابہت اور نقل کرنے والے مردوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح سے جملہ کہنا درست ہے۔ بہرحال یہ سارے گناہ تھے جو زبان سے صادر ہوتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، عمل کا محتاج میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور
गुनाह मैंने इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज की, आम तौर पर ये होता है कि फजीलत की बातें सुनाई जाती है कि 4 रकात पढ़ो तो ये मिलेगा, ये नफल पढ़ो ये मिलेगा, ये दुआएं पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। नेकियों का जज्बा, नेकियों का शौक और नेकियों में आगे बढ़ना होना चाहिए। लेकिन करीब के एक जमाने के अल्लाह वाले का एक जुमला नकल करूं, इसलिए ये जो मैंने दर्स आपकी खिदमत में अर्ज किया, मैंने मेरे पीर और मुर्शिद शेख अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त हरमैन शरीफैन मक्के और मदीने के सफर पर हैं। अल्लाह से दुआ करते अल्लाह ताला इनके सफर को कबूल फरमाए। जिन जिन जगहों पर वो अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाए, अल्लाह इनकी दुआ में हम तमाम को शरीक फरमा ले। जितनी खैर मांगे अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए, जिन शुरूर से पढ़ना चाहे अल्लाह हम सबको इससे भी पनाह नसीब फरमाए। हजरत से मैंने पूछा था मैं क्या अर्ज करूं, तो उनके सामने ये बात आई कि जुबान वाले गुनाह अर्ज करो। फिर एक मर्तबा जाना हुआ तो हजरत से पूछा कि ये खत्म हो रहा है दर्स, जुबान के गुनाह मुकम्मल हो रहे हैं, अब क्या अर्ज करूं? तो कहा कि इंसान के जिस्म के बहुत सारे आज़ा ऐसे भी हैं जिनसे और से भी गुनाह होते हैं। हजरत ने इशारा किया, बदनजरी, इंसान अपनी आंखों से बहुत बड़े बड़े महापाप करता है, अब इनको भी बयान करो। फिर मौका तीसरी मर्तबा जब आप करीब में मिला तो मैंने कहा हजरत वो आपने गुनाह बताया था, लेकिन अभी करीब रमजान आ रहा है, तो कहा कि इस्तिकबाल रमजान को बयान करो कि रमजान की आमद से पहले हम रमजान की तैयारी कर लें। इसलिए कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की तैयारी रजबुल मुरज्जब और शाबानुल मुअज्जम से कर लेते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। तो का इस्तिकबाल रमजान बयान करना। अगले बुध से इंशाअल्लाह 2 बुध तक, रमजान से पहले 2 बुध आएंगे, 2 बुध तक इंशाअल्लाह इस्तिकबाल रमजान पर आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज करूंगा। मैंने गुनाह वाला उन्वान क्यों आपकी खिदमत में अर्ज किया मेरे लिए और आपके लिए, उसका जवाब ये है। करीब में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई वाले रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े साहिब निस्बत, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खलीफा थे, आखिरी खलीफा। चंद साल पहले हजरत का इंतकाल हुआ है। हजरत ने एक मिसाल दी कि नेकियों की मिसाल ऐसी है, नेकियों की मिसाल ऐसी है जैसे पूरा कमरा या ये पूरी मस्जिद डॉलर और पाउंड से भरी हो। किससे भरी हो भाई? डॉलर और पाउंड से भरी हो। नेकियां ही नेकियां है, पाउंड की शक्ल में है या फिर डॉलर की शक्ल, पूरा घर भरा है नेकियों, डॉलर और पाउंड से, और ये सारी नेकियां हैं। और माचिस की एक छोटी सी तिल्ली, माचिस की एक छोटी सी तिल्ली यूं डाली कि सारा पाउंड डॉलर से भरा हुआ मेरा और आपका कमरा, ये हॉल खाकस्तर हो जाएगा, राख बन जाएगा। हजरत ने फरमाया इंसान की एक नेकी, ये सारी इंसान का एक गुनाह सारी नेकियों को कहीं तबाह और बर्बाद न कर। और ये रिवायत मैंने एक जगह पढ़ी थी, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला, वक्त आज कम है, कि कयामत के मैदान में बहुत सारे पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आने वाले, इनकी नेकियां अल्लाह खाक और राख कर देगा एक गुनाह की वजह से सिर्फ। इसलिए मुझे भी डर लगने लगा कि नमाजें तो बहुत होती है, दुआएं होती है, सदका खैरात, कहीं ऐसा ना हो कोई एक नेकी मेरे एक गुनाह मेरी नेकियों को खाक कर दे। इसलिए मैंने ये उन्वान को पसंद किया था। जो कहा अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह की तौफीक से था, अल्लाह अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए। जो खैर है अल्लाह ताला जिंदगियों में जारी फरमा दे, और जो शर पैदा हुआ हो अल्लाह ताला इनको खत्म फरमा दे। दावत भी हमारे सिद्दीक भाई की तरफ से, और कुछ मीठे का खाने में इंतजाम हमारे आरिफ भाई ने किया है। ये अल्लाह की मोहब्बत पर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की मोहब्बत पर आने वालों की मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह ताला इनके इस मेहमान नवाजी को भी कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ने मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, कहीं क़यामत के मैदान में हमारे गुनाह हमारी नेकियों के लिए खत्म करने का जरिया न बन जाए। मौला बहुत डर लग रहा है।
اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں کا شوق پیدا فرما۔ اللہ جو کچھ کہا درس حدیث میں آج تک، اللہ ہماری کہ اللہ حاضرین مجلس کی، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس بستی کے قبرستان میں جتنے تیرے بندے بندیاں سو رہی ہیں، اللہ ہم میں سے، ہمارے نمازی میں سے بہت سارے کورونا کے زمانے میں ہمارے اسماعیل بھائی سیدھا اللہ یہی نماز پڑھا کرتے تھے، جمعہ میں آیا کرتے تھے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں اللہ آج آپ کے دربار، آج آپ کی جوار رحمت میں سو رہے ہیں۔ میرے مولا ان سب کی پوری پوری مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، گداگر ہیں۔ اللہ ہم اپنی مرضی سے اپنا سانس لینے کے بھی محتاج ہیں۔ جو دیا آپ نے دیا ہے، جو دیں گے آئندہ آپ ہی دیں گے۔ اللہ ہماری دنیا آخرت کی سب ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ اللہ اس مجلس میں جن کی جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، جو جس لائن کا بیمار ہے، جو جن پریشانیوں میں ڈوبا پڑا ہے، اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ نہ سونے والی آنکھ تیری سب کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اللہ اس ملک میں اور ملک کی اور ملک میں رہنے والے مسلمان کی، شاعر اسلام کی، اللہ ہمارے اسلامی جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ ان تمام کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل، اپنے کرم، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتھی ہاتھ جوڑ کر کے اوپر چلے جائیں، انتظام